السلام علیکم۔ انفو سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید۔ جو لڑکی گھر سے باہر قدم رکھے ضروری نہیں کہ وہ خراب ہو۔ ممکن ہے اس کے گھر میں کوئی کمائی کرنے والا نہ ہو اور وہ کام کرنے جا رہی ہو۔ کوئی خاتون تیز قدموں سے چلتی ہوئی نظر آئے تو سوچ کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ ممکن ہے اس کا بیٹا بیمار ہو اور دوائی لینے جا رہی ہو، اور کسی لڑکی کو آئی لو یو بول دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو ضروری نہیں کہ مان گئی ہے۔ عین ممکن ہے آپ کی بات بری لگی ہو یا پھر اس کی حیا نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا ہو۔ کوئی لڑکی پیار بھرے ہاتھ کے بدلے میں جوابی ہاتھ دے تو ممکن ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہ ہو جو آپ نے ہاتھ پکڑتے ہوئے سوچا ہو۔ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس لڑکے کے ساتھ ہوا۔ ایک لڑکا ایک گھر کے باہر بار بار چکر لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے جا کے پوچھا، بھائی کس کی تلاش ہے؟ تو اس نے کہا، کسی کی نہیں، بس ایک دوست نے ادھر آنے کا وقت دیا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ خیر میں اس کی بات سن کر گھر چلا گیا اور کچھ لمحوں بعد اچانک سے نکلا تو میں نے دیکھا اسی گھر سے ایک لڑکی سر جھکائے تیزی سے باہر آئی اور جلدی سے اس لڑکے کو ایک لفافہ دے کر گھر بھاگ گئی۔ لڑکا وہ لفافہ لے کر بہت ہی مسکرایا اور دل سے لگاتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ میں اپنی بری عادت کے مطابق تحقیق کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ لڑکا ایک درخت کے نیچے جا رکا اور اس نے اس لفافے کو کھولا جس کے اندر سے ایک صفحہ نکلا۔ اس نے اس صفحے کو کوئی 3 سے 4 بار چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور پڑھنے لگا۔ میں دور سے اس کے چہرے کو اور ہر حرکات کو دیکھ رہا تھا اور اپنی قیاس تیاریوں میں مصروف تھا۔ اچانک سے دیکھا کہ لڑکے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ ورق لے کر تجسس سے پڑھنے لگا۔ یہ ایک خط تھا جو اس لڑکی نے اپنے عاشق کو لکھا۔ خط: السلام علیکم، اے وہ نوجوان جس نے اپنی ماں کی گود سے باہر قدم رکھا ہے اور اس کی تربیت کرنے پر تھوک ڈالا ہے، میں مانتی ہوں تیری سوچ کے مطابق جس محبت کا تو دعوے دار ہے وہ سچی اور پکی ہے، اور تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی وفا کرے گا، کیونکہ اس محبت کا آغاز نظر کے ملنے سے ہوا تھا اور انجام جسم کے ملنے پر ہوگا، کیونکہ میری ماں نے اپنے بیٹے عبد الرسول کو ایک دن کہا تھا، بیٹا یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک ہے، اور جب یہ تیر چلتا ہے نا، اس کی طاقت کبھی کبھی پورے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور پھر جب اس کا بدلہ مرتا ہے تو لفظ عزت بھی سر جھکا کر انسانوں کی بستی سے نکل جاتی ہے۔ لہٰذا اس آنکھ کو صرف اپنے سونے نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے منتظر رکھنا، ورنہ قیامت کے دن اپنے ماں کو نانا حضور کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا کہ میں اس بات پر شرم کے مارے ڈوب مروں کہ میں نے تیری تربیت میں کمی چھوڑ دی تھی۔ تو سن اے خود کو خوبصورت شہزادہ اور مجھ کو دنیا کی حور سمجھنے والے، میں ایک سید زادی ہوں اور میرا تعلق اماں فاطمہ کے قبیلے سے ہے جو قیامت کو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ میں نے اپنے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں ان کی خادم بنانا، تو فیصلہ کر، اگر میں تیری محبت میں مبتلا ہو جاؤں تو خادمیت کا کیا ہوگا؟ مجھے جنت کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ رہا سوال تو نے جو مجھے کل شام باغ کے اس پیڑ کے نیچے ملنے کو بلایا ہے، میں وہاں آ بھی جاتی، لیکن میں تم سے ایک وعدہ لوں کہ تو اپنی بہن گڈی کو بھی ساتھ لے کر آنا، اور میں اپنے بھائی کو، کیونکہ تیری نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت تیری گڈی بہن ہے، اور میرے بھائی کی نظر میں دنیا کی سب سے شریف عورت میں ہوں۔ اس طرح دونوں مردوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب گاؤں میں یہ خبر پھیلے گی تو کوئی بھی بھائی اپنی بہن کو شریف نہیں سمجھے گا۔ اس طرح آئندہ محبت کرنے والوں پر ہمارا احسان رہے گا، یا تو اس گناہ سے ہماری وجہ سے دور رہیں گے یا انہیں ہر طرح کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ رات کے تیسرے پہر
کوئی بھائی اپنی بہن کو کسی باغ کے پیڑ کے نیچے ملنے سے نہیں روکے گا۔ پھر جب یہ گناہ اتنا عام ہو جائے گا تو لفظ غیرت کی تعریف بھی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ اپنی بہن کی طرف کسی کی نگاہ نہ اٹھنے دینا غیرت نہیں، بلکہ اپنی نظروں کو کسی بہن کی طرف بڑھنے سے روکنا غیرت کا نام ہے۔ اگر تو اس فلم یا ڈرامے کی بات کرتا ہے جس کو دیکھ کر تو نے مجھے خط لکھا تو ٹھیک ہے، میں اسی طرح اسی لباس میں تجھے ملنے چلی آتی ہوں، مگر تیری آنکھوں اور دل کی ہوس نے جب میرا بدن نوچا تو ناراض نہ ہونا کہ اس طرح کا ظاہری حسن و لطف سے لبریز موقع دنیا کا ہر مرد چاہتا ہے۔ تو میری بات کو سمجھ تو رہا ہے کہ تیرا بھائی خدا گواہ ہے، وہ کردار کا بہت پکا ہے۔ اس کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ عیش کے کچھ لمحے گزارے، وہ بھی تو جانے عشق کا لطف کیا ہے۔ کسی کو ایک انگلش جملہ بول کر اس سے ایسی امید وابستہ کرنا جس سے عورت بھی خود پر شرما جائے اور مرد کو جنم دینے والی عورت اپنی کوکھ پر لعنت بھیجے کہ عورت نے انبیاء 4 کو جنم دیا اور ان کی تربیت کر کے زمانے کی دکھی انسانیت کو ظلم و ستم سے نکالا، اور میں نے ایک ایسے آدمی کو جنم دیا جو انسانیت ہی سے خالی ہے۔ اے میرے خوبرو عاشق، تو جو محبت کر رہا ہے اس میں ہوس کی بو کے سوا کچھ نہیں۔ تیری ماں نے تجھے وہ قرآن نہیں پڑھایا جس میں مومن کی حیا کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو مرد مومن اور حضور کا وہ امتی نہیں جس نے ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ حیا کا پایا ہو؟ میری باتیں پڑھ کر تجھے غصہ آیا ہوگا کہ میں نے تیری بہن کا ذکر کیوں کیا، لیکن ایمان کی بات ہے۔ ہر باحیا بھائی کی یہ کیفیت ہوتی ہے، مگر ایسا ہونا کہ اپنی بہن کے علاوہ کسی بھی عورت کو شریف نہ سمجھنا، یہ گندی سوچ اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی ماننے والا ہے، جیسا کہ تیرا تذکرہ اس معاشرے میں کیا جاتا ہے، مگر کیا تو نے مولا کائنات کا یہ فرمان نہیں پڑھا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ کیا تیرے پاس جو ایمان ہے وہ دکھلاوے کا ہے؟ حضرت علی کا سچا پیار تیرے دل میں نہیں، اور جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے والا قول بھی تو کسی عاقل کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو اس کام کے انجام کے لیے تیار ہے۔ اپنی ماں بہن کی ایسی عزت کا ہونا تیرے لیے عجیب نہیں ہوگا۔ میں تجھے تبلیغ نہیں کر رہی، بس اتنا بتا رہی ہوں کہ تیری بہن گڈی جو کہ میری دوست ہے، اس کو بھی ایک تجھ جیسے بے ایمان اور راہ بھٹکے نوجوان نے خط لکھا اور اسی پیڑ کے نیچے بلایا، لیکن عین اسی وقت جب کہ میں تجھے خط دے رہی ہوں تیری بہن نے بھی اسے خط دیا اور اسے اس کی محبت کا جواب دیا کہ وہ اس سے محبت کرے گی، انہی باتوں اور شرائط کے ساتھ جو میں تجھے لکھ رہی ہوں۔ اگر تجھے یہ سب باتیں منظور ہیں تو جا کر گڈی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دے دے جو تو مجھ سے چاہتا ہے، کیونکہ اس لڑکے کو بھی میں نے یہی الفاظ گڈی سے لکھوا کے دیے تھے، اور اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ لڑکا بھی راہ راست پر نہ آتا اور تیری بہن بھی گمراہ ہو جاتی۔ اب آخری 2 باتیں جن کا تو اپنے اللہ سے وعدہ کرنا۔ تو نے مجھ پر بری نظر ڈالی تو تیرے لیے اللہ نے یہ مکافات عمل والا سبب پیدا کیا، اور میں نے تیری بہن کو بری راہ سے بچایا، اس لیے میں بھی اللہ کی عطا کردہ ہمت سے تیرے گمراہی اور اللہ کی ناراضگی والے جال سے بچ گئی ہوں۔ اب اگر میرا تیری بہن پر احسان ہے تو پھر اس کو بھول کر اپنی گناہ کی ضد پر قائم رہنا چاہتا۔ تو اس دفعہ یاد رکھنا، اللہ نے تجھے 4 بہنیں اور 1 ماں دی ہے۔ میں بھی اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو گمراہی اور ایسے گناہ سے بچا لے، اور تو بھی اللہ سے توبہ کر کے حضرت علی جن سے تیری محبت مشہور ہے ان سے سچی اور دکھلاوے سے پاک محبت کرنے لگ جا، اور ان جیسی عظیم اور پاک نہ لا۔ ایسا نہ ہو جس حوا نے آدم کو جنت سے نکلوایا ہے وہ تجھے اس دنیا میں کہیں کا نہ چھوڑے۔
اور تیری وہ پگڑی جس پر تجھے مان ہے وہ خاک کا حصہ بن جائے، اور تیرے گھر میں عورت کا جنم لینا گناہ سمجھا جانے لگے۔ میں چاہتی تو اپنے حقیقی غیرت مند بھائی کو بتا دیتی، مگر میں نے تجھے تیری بہن کی خاطر معاف کیا، کیونکہ تیرے لیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ اپنی بہن کو اس لڑکے کا مت پوچھنا، ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی بھی مجھ سے ایسی ضد کرے۔ اس وقت سب سے اچھا حل اللہ کی بارگاہ میں سچی معافی ہے۔ میں تجھے اللہ کے نام پر معاف کرتی ہوں۔ اللہ سے بھی اس کی ایک سی ذاتی بندی کے متعلق غلط سوچ رکھنے کی معافی مانگ لینا۔ یہ میرا پہلا پیار کا ہاتھ ہے، جس میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں اللہ سے اور اس کے حبیب سے پیار کرتی ہوں۔ اگر جس چیز کی تو دعوت دیتا ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہوتی تو میں اس پر عمل کرتی، اور اگر ایسا عمل اور اس کی مثال اماں فاطمہ کی زندگی میں ملتی ہوتی تو میں اس پر عمل کرتی، اور اگر ان کی زندگی میں نہیں اور میری اور تیری والدہ کی زندگی میں ایسی ایک نہیں 1000 مثالیں بھی ہوتی تو بھی تو مجھے ہرگز اس دعوت کو قبول کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ تیری بہنوں اور میری عزت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہستی کی محبت میں کسی عورت کو نہ